بلکہ متوجہ رہیں، بات سنیں دھیان سے، اپنے اندر اتارنی ہے بات. جو اپنے اندر نہیں اتارے گا اس کے اندر کوئی نہیں اتار سکتا. جی ہاں، دوسرا کون اتارے گا؟ وہ تو دواؤں کی طرح سے ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے تو فائدہ ہوگا. اگر بات اندر نہیں اتر رہی ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا رواج تو دنیا میں بہت ہے، بس سنتے رہتے ہیں. باتیں آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. یہ رواجی باتیں ہیں، یہ رواجی طریقے ہیں. آیا گیا سنا بس پھر ختم کر دیا. کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. نہیں میرے دوستو، دین کی بات تو ایسی ہے جیسے دوا سے تندرستی میں تبدیلی آتی ہے کہ ہاں اب میری تندرستی ٹھیک ہو رہی ہے. دوا کھاتے کھاتے، دوا استعمال کرتے کرتے محسوس کرتا ہے کہ اب بھوک لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اب چلنے پھرنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی ہے، کام کر لیتا ہوں. تو یوں فرق پڑتا ہے تندرستی کا. ایسے ہی دین کے کام میں لگتے 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 فرق پڑے کہ اب ہدایت آ رہی ہے. اب ہدایت آ رہی ہے، اپنے گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے، اپنے دین آخرت کی فکر آ رہی ہے کہ ہاں تندرستی آ رہی ہے. نہیں تو پھر رواج ہے، سن کے چھوڑ دیا. تو اپنے دین کو رواج بنانے سے اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا. دین کو رواج نہ بناویں، دین کو تو محنت بنانی ہے، مقصد بنانا ہے. جیسے لوگ اپنے کاروبار کو محنت مقصد بناتے ہیں اور کماتے ہیں، ہاں وہ اس کو کھیل نہیں بناتے، رواج نہیں بناتے. کام بناتے ہیں، کام کہ میرا کام ہے، میں کام پر جا رہا ہوں، میرا کام ہے، میں کام پر جا رہا ہوں. ہاں روز روز سنو بات کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو کام پر جا رہا ہوں. کہتے نہیں کہتے کام پر جا رہا ہوں. تو جیسے وہ تو میرے روزی روٹی کا کام ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے. وہ روزی کے لیے ہے، یہ قبر کے لیے ہے. اس لیے اس فرق کو سمجھیں کہ یہ بھی کام ہے اور بڑا کام ہے. اس لیے عمل کے ارادے سے بات سنیں اور پھر اپنے ارادے کو، عمل کے ارادے کو ظاہر کریں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، تو ہوگا کام پورا انشاءاللہ. اور بات یہ عرض کرنی ہے میرے دوستو کہ اللہ نے ہماری زندگی ایک کام کے لیے دی ہے. 50 برس ہوں، 60 برس ہوں، 70 برس ہوں، جو بھی ہو، وہ ایک کام کے لیے دی ہے. جو آدمی اپنی زندگی اس کام پر لگاوے گا تو اس کی زندگی قیمتی بنے گی، کامیاب بنے گی. اور جو اس پر نہیں بناوے گا، اس کام پر زندگی نہیں لگاوے گا اور اپنے آپ کو اس کام کا تابع نہیں بنے گا، اللہ حفاظت فرماوے کہ وہ بیچارہ پچھتاوے گا. اس کا پچھتانا یقینی ہے. اور یہ پچھتاوا ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ پچھتاوا ہوتا ہے آدمی کو اپنی زندگی کے خاتمے پر. یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور پچھتاوا ہو رہا ہے. حسرت کہتے ہیں اس کو، حسرت، پچھتاوا جو موت کے وقت میں آتی اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا اور علاج بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موقع چلا گیا ہاتھ سے. اس لیے اللہ کے نبیوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں والی بناوے. یہ سیدھی بات، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بناوے. ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا بہت قیمتی ہے. ایک ایک حکم، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. حدیثوں میں ہے ایک سبحان اللہ، جب اس کا معاوضہ اور قیمت اللہ چکائیں گے ایمان والے کو، تو ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا، ایک الحمدللہ احد پہاڑ سے بڑا. مدینہ منورہ کے شمال میں پہاڑ ہے، مشہور پہاڑ احد پہاڑ، بہت لمبا چوڑا ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا. تو سوچیں اس کو کہ جب ایک سبحان اللہ جس کی زبان آدمی ہلاتا ہے اور بول لیتا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، تو جب اتنے آسان عمل پر اتنا بڑا انعام ہے تو باقی عملوں پر کیا ملے گا وہ سوچ لے، جو بھاری بھاری کام ہے باقی.
یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہے. تو وہ زندگی میرے دوستوں جب حکم والی بنے گی تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے اس کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو حکموں والی بناویں، خواہشوں والی نہ بناویں. دو لائنیں ہیں، ایک حکموں کی لائن ہے، ایک خواہش کی لائن ہے. بائیں طرف کا جو پہلو ہے وہ خواہشوں کا، اور دائیں طرف کا جو پہلو ہے وہ حکموں کا. سیدھی لائن اصحاب یمین، سیدھی لائن داہنے ہاتھ والے، داہنی سائڈ والے، کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ حکموں والے ہیں. اور بائیں سائڈ والے کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ اپنی خواہشوں پر چلنے والے. دو ہی طاقتیں آدمی میں اللہ نے رکھی ہے، یا حکموں پر چلے یا اپنی خواہشوں پر چلے. جو لوگ اپنی خواہشوں پر چلیں گے اور حکموں کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کا کیا نتیجہ ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرے دوستو، جو اپنی خواہشوں پر چلیں گے ان کی دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ان کی دنیا ان پر تنگ ہے. نہ ان میں کوئی صفت پیدا ہوگی، نہ ان میں کوئی ہمدردی پیدا ہوگی، نہ کچھ نہیں. جیسے جانور کی زندگی ہوتی ہے، یہ جانور کے دل میں کسی کی جگہ نہیں ہے. جی ہاں، کوئی جگہ نہیں. چھوٹا بڑے کو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو مارے، اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاوے. کیوں یہ ہوتا ہے نا سمندر میں کہ جو بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا لے. جنگل میں جو بڑا جانور ہے وہ چھوٹے کو دبوچے. یہی نظام دنیا کا کہ جو لوگ اپنی زندگی خواہشوں پر گزاریں گے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. جتنا بھی ان کو ملے ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. جتنا بھی ملے کیونکہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اس لیے ان کے پاس نہ وقت ہوتا ہے، نہ فرصت ہوتی ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، کچھ نہیں. صبح دوپہر کا کھانا عصر کے وقت کھائیں گے. کب کھائیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بیجی ہوں، بیجی، یہ بیجی، یہ کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے. ہاں ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ ابھی سے وہ کھا رہے ہو، کہاں بیجی ہیں. اور رات کا کھانا 2 بجے کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا، رات کا کھانا 2 بجے کھا رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ بیجی لوگ ہیں، ان کا کوئی ایزی ہوتا ہی نہیں. ہاں یہ کیوں؟ کہ خواہشیں ہیں، اور خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. جتنا بھی ملے، جیسے آگ کو جتنی لکڑی ملے وہ کہیں اور لاؤ اور لاؤ، یہاں تک کہ پوری عمارت جل جاوے، پورا جنگل جل جاوے تو بھی آگ کہے گی کہ اور لاؤ. کہے گی نہیں کہے گی؟ یہ آگ یوں کہ بس کرو. اس لیے یہ زندگی جس طرح آگ کی بربادی کے لیے ہے، ایسے ہی خواہشات کے بربادی کے لیے ہے. جان کی بربادی، مال کی بربادی، وقت کی بربادی. اور کیا مقصد ہوا؟ کہ کچھ نہیں. جب مرے گا تو دیکھے کچھ نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستو، اس زندگی سے بچا کر کے ہمیں اللہ کے حکموں کی دعوت دی گئی ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی حکموں والی بناوے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکموں کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے حکم پورا کریں گے اور ہم اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے. اسباب سے نہیں کامیابی دیں گے اللہ، قدرت سے کامیابی دیں گے. ہاں، اسباب نہیں دیتے کامیابی، بلکہ کون کامیابی دے گا؟ اللہ دیں گے. ہاں، اور اللہ کے پاس قدرت ہے. ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جاوے کہ حق تعالیٰ شانہ بڑے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ کے فیصلے اپنی قدرت سے چلتے ہیں، اور اپنی قدرت سے اللہ فیصلے کرتے ہیں، فیصلوں کو انجام دیتے ہیں.